آج ہم ایک بہت دلچسپ تحریر میٹرکس دور حاضر کا سب سے بڑا دھوکہ اس کے کچھ اقتباسات پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا بنیادی خیال وہ کافی چونکانے والا ہے کہ میٹرکس کوئی مستقبل کی کہانی نہیں جی بلکہ شاید ہماری آج کی حقیقت بن چکا ہے۔ تو آج ہم ذرا سمجھیں گے کہ یہ تحریر کیسے جدید زندگی، ٹیکنالوجی اور سماجی دباؤ کو ایک قید کے طور پر دیکھتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ قید ہمیں وہ گہری سچائیوں سے غافل رکھ سکتی ہے۔ تحریر کا استدلال یہ ہے کہ جو جدید نظام ہے نا، یہ ہمیں آزادی کا ایک وہم دیتا ہے۔ اچھا، وہم؟ جی، جبکہ حقیقت میں ہم ایک طرح سے انحصار کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اس کو اسلامی تعلیمات سے جوڑتی ہے۔ اچھا، کس طرح؟ خاص طور پر نفس کی پاکیزگی یعنی تزکیہ نفس، جی، اور قرآن کا وہ انتباہ کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ تو یہ خلف شار جو آج کل بہت ہے، انہی قدموں سے تشبیہ دے رہی ہے۔ یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے۔ تحریر کا پہلا دعویٰ تو یہی ہے کہ میٹرکس ابھی ہے، یہی ہے۔ جی، ایک جگہ لکھا ہے، سوچو جب تم صبح اٹھتے ہو تو سب سے پہلے کس کو دیکھتے ہو؟ اپنا فون؟ روزمرہ کی بات ہے۔ بالکل، لیکن سارا دن اسکرینوں میں گھرے رہنا، ہماری سوچ پر مسلسل باہر کے اثرات، کیا یہ ہمیں حقیقت سے دور نہیں کر رہا؟ اور تحریر کے مطابق یہ صرف عادتیں نہیں ہیں، یہ ایک پورا نظام ہے۔ نظام مطلب؟ ایک ایسا سسٹم جو آزادی کا بھرم تو دیتا ہے، مگر اصل میں ہمیں وہ پروگرام کر رہا ہے۔ پروگرام جیسے کمپیوٹر کو کرتے ہیں؟ کچھ ایسا ہی۔ تحریر میں کہا گیا ہے، تمہاری پسند الگورتھم طے کرتا ہے، تمہاری ناراضگی، خوشی، محبت سب کوڈ کے ذریعے ڈیزائن کی جاتی ہے۔ سب کوڈ کے ذریعے؟ یہ تو مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی غیر محسوس طریقے سے ہمارے جذبات، ہمارے فیصلوں پر اثر ڈال رہی ہے، ہمیں ایک خاص طرف دھکیل رہی ہے۔ اور یہ نظام ہمیں قابو میں کیسے رکھتا ہے؟ تحریر کچھ خواب یا سنہری زنجیروں کا ذکر کرتی ہے۔ جی، سنہری زنجیریں جیسے اچھی نوکری، لائف سٹائل، سوشل میڈیا پر ہزاروں فالوورز، لائکس، یہ چیزیں، ہاں، جنہیں کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ مگر اقتباس کرتا ہے یہ میٹرکس تمہیں خواب دکھاتا ہے، مگر جو اصل حقیقت ہے، تمہاری روح، تمہارا مقصد، تمہارا اللہ سے تعلق، وہ سب دھندلا دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر نا دل کو کچھ ہوتا ہے کہ ہم کتنی آسانی سے اصل چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ سنہری زنجیروں کا استعارہ واقعی بہت گہرا ہے، اور تحریر اسے اسلامی نظریے سے دیکھتی ہے۔ جی، وہ آیت وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کا حوالہ دے کر، شیطان کے قدم، جی، وہ کہتی ہے کہ آج کل کا خلفشار، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، لامعتنائی انٹرٹینمنٹ ہو، یا چیزوں کے پیچھے بھاگنا، یہ سب شیطان کے وہی قدم ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ اس کے اصل مقصد سے دور لے جاتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو چمک دمک نظر آتی ہے، تحریر کے مطابق وہ اکثر ایک سراب ہوتا ہے، حقیقی سکون نہیں ہوتا اس میں۔ یہ احساس تو کافی بوجھل ہے کہ ہم ایک طرح سے کنٹرول ہو رہے ہیں۔ تو کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ جی بالکل ہے۔ کیا صرف فون بند کر دینا کافی ہے یا معاملہ زیادہ گہرا ہے؟ تحریر کہتی ہے کہ اصل فرار یا آزادی کا راستہ باہر نہیں، اندر ہے۔ اندر؟ جی، وہ قرآن کی آیت قد افلح من زکاہا کا حوالہ دیتی ہے۔ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ بالکل۔ تو اصل آزادی بیرونی چیزوں کو کنٹرول کرنا نہیں کہ کون سی ویڈیو دیکھیں یا نہ دیکھیں، اچھا، بلکہ اپنی اندرونی دنیا، اپنی خواہشات، اپنی انا، غصہ، لالچ، ان پر قابو پانا، نفس کو سمجھنا اور اسے پاک کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ ایک مسلسل اندرونی محنت ہے۔ جی، ایک مسلسل جد و جہد۔ اچھا، تو گویا اصل بات آگاہی کی ہے، شعور کی، یہ سمجھنا کہ ایک کشش ہے، ایک نظام ہے جو کھینچ رہا ہے، بالکل، اور پھر شعوری طور پر اس کے بہاؤ کے خلاف مزاحمت کرنا۔ جی، یہ صرف چینل بدلنا نہیں بلکہ خود کو اندر سے بدلنے کی کوشش ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ تحریر میں کہا گیا، جو جاگ گیا وہ اس دھوکے سے آزاد ہو گیا۔ یہ تو ایک طرح سے روحانی بیداری کی دعوت ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو اس تحریر کے مطابق ہماری جدید زندگی انجانے میں ایک میٹرکس جیسی بن سکتی ہے۔ جی، خلفشار، مصنوعی خواہشات،
ایک کنٹرول کا نظام۔ لیکن امید بھی ہے، آگاہی، شعور اور سب سے بڑھ کر اپنے نفس کی اصلاح اور پاکیزگی کا سفر۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس تحریر کے ایک آخری بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جی؟ ایک سوال جو شاید ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ کیا کوئی ابھی بھی میٹرکس کے اندر خواب دیکھ رہا ہے یا حقیقت پہچان لی گئی ہے؟ واقعی اس پر غور کرنا تو بنتا ہے۔ جی۔